میں آزاد جموں اینڈ کشمیر جوڈیشری کی شان اور درسندہ ستارے جناب چیف جسٹس آزاد جموں اینڈ کشمیر عدالت العظمیٰ جناب جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میں تمام معززین سے جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو کے جناب چیف جسٹس آزاد جموں اینڈ کشمیر جناب ایسے صاحب کا استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے نہایت قابل احترام جج عدالت عظمیٰ، عزت مآب جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر، جناب جج عدالت عالیہ، صدر بار ایڈیشنل ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، دل عزیز شخصیت علاقے کی اور آج کے میزبان علی شان سونی صاحب، سابقہ ممبران اسمبلی، امیدواران، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ عدلیہ، تحصیل ایڈمنسٹریشن، میڈیا پرسنل، آج میری زندگی کے خوبصورت دنوں میں ایک عظیم دن کا اضافہ ہوا ہے جو شاید اس کی جگہ کوئی بھی دن اور نہ لے سکے۔ ایک خواب جو میں نے یہاں کے بطور جج اور بطور چیف جسٹس دیکھا، اور میں نے جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ سے شیئر کیا، تو چیف صاحب نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پہ ہم مل کے کام کریں گے۔ ادارے کسی ایک بندے سے نہیں بنتے، اس میں بہت ساری کافی جوائنٹ ایڈونچر ہے، جس میں جناب منسٹر حکومت آزاد کشمیر کا بڑا اہم کلیدی رول رہا۔ اسی طرح سیکرٹری صاحبان، خاص کر لا سیکرٹری صاحب، سیکرٹری سروسز، اور حکومت آزاد جموں کشمیر کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، گو کہ میرے خیال میں یہ حکومتوں کی ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے عدلیہ، کیونکہ یہاں سے لوگوں کی آخری امید جو ہوتی ہے وہ عدلیہ ہی ہوتی ہے، اور ہمیشہ عدلیہ کیونکہ اپنے معاملات کو اس طرح بیان نہیں کر سکتی، ہماری کچھ حدود ہوتی ہیں، قانون کے ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں، وہ جگہوں پہ ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، آج سمجھے کہ میں اہلیان سمانی کی طرح، آپ ہی کی طرح علی شان سونی اور باقی دیگر معززین کی طرح ایک میزبان کے طور پہ اپنے آپ کو یہاں کھڑا کیا، اور سب کو میں اپنے آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو، آنریبل ججز کو دل کی گہرائیوں سے یہاں آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام اہل علاقہ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں سے ایک ایسا پودا لگوایا ہے جو سدا بار پودا ہے، اور ایسا پھل اس پہ لگے گا جو پھل کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، آنے والی کئی نسلیں وہ پھل کھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ادارے بن جاتے ہیں، بڑی مشکل سے بنتے ہیں، پھر اداروں کے تقدس کو برقرار رکھنا وہاں کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور ہمارا جس ادارے سے تعلق ہے، آج گئے گزرے دور میں بھی عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ابھی لوگوں کا کچھ اعتماد ہے۔ جو چرچل کی بات ابھی بہت پرانی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بار بار وہ بات کرنی پڑتی ہے کہ جب
پارلیمنٹ کو بھی آگ لگ گئی تھی جنگ عظیم میں، تو لوگوں نے جا کے کہا کہ کیا فیوچر ہوگا ہمارا. انہوں نے کہا مجھے بس ایک ہی بات بتائیں کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، عدالتوں میں لوگوں کا بھروسہ ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو یقین ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کر رہی ہیں. ان کے ٹھیک ہے، پھر مجھے یقین ہے کہ یہ جنگ ہم نہیں آ رہی ہے. عام بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ جنگ کدھر اور عدلیہ کدھر. یہ اللہ رب العزت کی ڈیلیگیٹری پاوریں ہیں. انصاف جج نہیں کر سکتا، انصاف اللہ کی ایک صفت ہے. ہم فیصلے کرتے ہیں، وہ انسانوں کے فیصلے ہیں. وی آر ہیومن بینگ. اس میں غلطی کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آپ کی ایپیکس کورٹ ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اور آپ ہی نے جو صاحب آپ لیجسلیٹر یہ لا بناتی ہے، ہم نہیں بنا سکتے. نہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لا بنائیں. ڈومین جو ہے عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ، اس میں لکیر کھینچ دی گئی ہے. ہر ایک کا اپنا پیرامیٹر ہے. ہم صرف اس وقت، ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا کہ آپ کے ڈومین میں جا کے گھس جائیں، آپ کے معاملات، گورنمنٹ کے معاملات میں خواہ مداخلت کریں. لیکن جہاں پہ کلرفل ایکسرسائز آف پاور ہوگی، نظر آئے گا کہ انجسٹس ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ اسرٹ کریں گے اور پوری طرح کریں گے. کسی نے لارڈ ڈیننگ سے پوچھا تھا کہ جج کو کون ہوتا ہے. انہوں نے کہا جج مسٹ بی اے جینٹل مین. کہ جینٹل مین عام ٹرم استعمال ہوتی ہے، شریف آدمی. کہ جج شریف ہی ہوتے ہیں کہ نہیں. جج کو بولڈ ہونا چاہیے، پولائٹ ہونا چاہیے، لیکن ویک نہیں ہونا چاہیے. اس میں فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے. ڈیسیژن پاور نہیں ہے اگر جج میں، تو وہ جج کے اہل نہیں ہے. پھر اس کو گریشیس ہونا چاہیے. گریشیس کو کہتے ہیں دینے والے. یہ تو اللہ کی صفت، اللہ دیتا ہے. آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے، دینے والا ہے. لیکن یہ اللہ رب العزت نے صفت ڈیلیگیٹ کی ہے ججوں کو. اس کو گریشیس ہونا چاہیے اور پھر لسنر ہونا چاہیے. جو بندہ کلائنٹ آپ کے پاس اپنا دکھ لے کے آیا، آپ نے اس کو سننا ہے. اور پھر جو فیصلے ہم کرتے ہیں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے دیٹ از بائنڈنگ ان نیچر. وہ پابند ہے تمام ادارے ریاست کے اس پہ عمل درآمد کرنے میں. پھر ایک اور پاور جو ہے سپریم کورٹ کی، کہ ہر ادارہ سپریم کورٹ کی ایڈ میں آئے گا. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ نہیں ہو رہا، تو پھر ادارے کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں. ایک اور پاور ہے سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ پاس اینی آرڈر ٹو ڈو دا کمپلیٹ جسٹس. یہ انہیرنٹ پاور ہے کورٹ کی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کنٹمپٹ میں ود ہیوی آرٹ بلاتے ہیں. آپ ہمارے حصہ ہیں. ہم، آپ کون ہیں اور میں کون ہوں. لیکن وہاں پہ میں جج ہوں گا، چیف جسٹس ہوں گا، یہ بھی جج ہوں گے. یہاں پہ ہم فیملی ممبر بیٹھے ہوں گے. وہاں پہ ایسی گفتگو نہیں ہم کر سکتے. ہماری ایک اللہ قانون نے ایک لمٹ مقرر کر دی ہے. ہم فیصلے کوئی تعریفوں کے لیے نہیں کرواتے. ونس کچھ کام ہے جس میں کورٹس کو آگے آنا پڑتا ہے. وی آؤٹ نکالتی ہیں عدالتیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں مسائل کا حل ڈھونڈتی ہیں تاکہ ایکسیپٹیبل ہو آپ کے لیے. آپ جب کہتے ہیں سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے، اب تو جناب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. کئی دفعہ آپ بھی فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح ایسا ہوتا ہے. تو یہی بات ہے.
اور یہی اس عہدے کا تقدس ہے، اس کو بھی قائم کرنا۔ ورڈ کیا ہے کنٹمپٹ میں؟ ٹو مینٹین دا ڈگنیٹی آف دا کورٹ، نو باڈی کین الاؤ ٹو انڈرمائن دا اتھارٹی آف دا کورٹ اور اسکینڈلائز دا جج۔ آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے ضرور بات کریں فیصلے پہ، لیکن آپ جج کو نہیں نشانہ بنا سکتے، اسمبلی میں میری بات کر سکتے، کیونکہ آپ نے خود پابندی، آئین آپ نے بنایا ہے۔ تو صدر صاحب نے جس طرح کے چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے، ایک لمبی لسٹ بنائی ہے انشاءاللہ تعالی، تو بڑی مہربانی کی ہے۔ سونی صاحب تو یہ کر سکتے ہیں نا، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وزارت حکومت کے وزیر بھی وہ ہیں، حکومتیں غریب نہیں ہو جاتی ان کاموں سے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ کریں گے، لیکن کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تعالی سیکٹری سروسز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی میری طرح اس خطے سے اٹیچمنٹ ہے۔ سیکٹری لا ہمارے بڑے زیرک آدمی ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ہمیشہ انہوں نے بڑا، ان کا سٹائل بڑا زبردست ہے، کبھی انہوں نے اوفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی کورٹ۔ کئی دفعہ ہم بڑے ناراض ہوتے ہیں، بلاؤ جی لال سیکٹری صاحب کی طرح یہ کیا ہو رہا ہے، بڑے زبردست طریقے سے آگے سارا جناب معاملے کو ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ طریقہ، فن ہوتا ہے، اور یہ وکیلوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک جو وکیل عدالت کے ساتھ لڑا ہو اور اس نے کبھی کامیابی حاصل کی ہو۔ بھائی آپ اپنا منصب دیکھیں، آپ جس طرح جج صاحب نے، حارث شیر صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ عدالت اب باقی بڑی ذمہ داری والی عدالت ہے۔ اب آپ نے لوگوں نے یہاں پہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے ججوں کو، جو اوپر بیٹھیں گے، انہوں نے آپ کی اسسٹنٹ سے فیصلے کرنے ہیں۔ وہ نہ ہو کہ کسی نے وہ کوئی وکیل صاحب کے پاس گئے، قتل کا کیس لے گئے، یہ کتنی فیس لو گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو 10 لاکھ فیس لوں گا۔ ان کے نام میں تو نہیں۔ وہ دوسرے بندے کو گئے، ان کو یار 50,000 دے تو کیس کر دوں گا تیرا۔ وہ کہیں مل گئے، ان کا ہاں جی کی بنیا سی تھوڑے کیس؟ انہوں نے جی پھانسی ہو گئی سی۔ انہوں نے کہا یہ کم میں فیس کی نہیں دیتی تھی 10 لاکھ، تو انہوں نے کہا یہ کم میں 50,000 کی کرنا، میں ویسے تیار سا تو جا کے 10 لاکھ دیتا ہے۔ ابھی خاص کر ینگسٹر کو میں ریکویسٹ کروں گا، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بہت بڑا موقع دے دیا، آپ کے گھر میں اتنی بڑی کورٹ اللہ نے بنا دی ہے، خدا کا نام ہے۔ باقی خالد شیر صاحب نے کہا ہے کوئی پڑھیں، اور یہ اتنا عظیم پروفیشن ہے، یقین کرے یہ توکل والا پیشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی رب الرزق کا جو ہے نا اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ مرزا غالب کے بارے میں اس کا وظیفہ رکا ہوا تھا نا کافی مہینوں کا، وہ کٹھے پیسے مل گئے، وہ کہتے سارے پیسوں کی شراب لے کے آ گیا، پوری جناب وہ گدوں پہ لدا کے وہ بیوی رونا شروع ہو گئی، ہو جی یہ کیا کیا تم نے، ہم نے تو لوگوں کے پیسے دینے، آج کتنے دنوں سے ادھار کھا رہے ہیں مہینے کا کرانے والے کے۔ انہوں نے کہا بی بی بات سنو، رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اللہ نے، شراب بھی نہیں لئی ہوئی، تو جڑی انہیں لئی ہو میں لیں، رزق دے گا اللہ۔ اس وجہ یہ وکالت پیشہ ایسا ہے، اس سے پروفیشن آف لارڈز۔ کورٹ میں وکیل، جیسا میں نے اب کوئی جج کی بات کی ہے نا کہ جج بھی کچھ ذمہ داریوں کا پابند ہے، اسی طرح وکیل کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈگنیٹی کے ساتھ کورٹ میں پیش ہوں، ریلیف کے لیے اپنی ڈگنیٹی کو قربان نہ کریں، پراپر اسسٹنس دیں کورٹ کو۔ اور میں جج صاحبان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، قاضی صاحبان کو، کہ بولڈلی فیصلے کریں۔ اگر کیس نہیں بنتا تو جو پریپوزیشن جو سپریم کورٹ نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے، ہائی کورٹ نے دی ہے، لائٹ آف یہ نہ کہیں گے ہائی کورٹ دیکھ لے گی نہ۔ اگر جج بن گئے ہیں تو پھر جرت بھی پیدا کریں، کسی کا اگر بریت بنتی ہے تو اس کو بری کریں جرت سے، سزا بنتی ہے تو سزا دیں، لیکن فیصلہ اس میں سے خوشبو آنی چاہیے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے پاکستان میں بڑا کام کیا، بطور لا افسر بھی، وکیل بھی، سپریم کورٹ پاکستان میں بھی، بطور جج بھی۔ ہمارے علاقے کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ تھوڑی سی گرد سے پڑ جاتی ہے نا، نیچے سے پتہ لگتا ہے وہ اچھا یہ وہی پڑھا،
میں تو بیکار کر کے چھٹے ایسی نا. الحمدللہ. تو وکیل کیا اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ ایسا لوگ کچھ دے کے جاتے ہیں نا آپ کو, اور غریبوں کی مدد کریں. ایک آدمی اگر نہیں نہ دے سکتا کر دیں اس کا کیس, اللہ رب العزت آپ کو, میرا ایمان ہے آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے جب وکالت شروع کی, آنریبل جج صاحب نے, خالد شیر صاحب نے شیئر کی ہیں اپنی یادیں, تو مجھے میرے انکل راجہ افراد صاحب نے کہنے کہ تو سویرے سویرے جا کر 7:30 بجے, وہ پتہ نا آپ کو وکیلوں کے ہمارے ہوتے ہیں نا وہ پھٹے, جس کو ہم کہتے ہیں پھٹے ہوئے جا کے, تو وہاں پہ جا کے پھٹا یار جا کے لال ہے اتنے چھوٹی ججی کہتے ہیں لاہور میں, چاہے سول کورٹ کو. تو وہاں میں نے وہ رات کو جب شام پڑی تو وہاں ایک ٹی بوائے تھا, اس کو میں نے یاد ہے 500-700 میرے یاد سویرے تھی, جگہ کوئی نہیں تھی. تو ساتھ ہی اسٹیمپ وینڈر کا ایک کاؤنٹر لگا ہوا تھا. تو میں کہ یار تھوڑا جا پرا کر کے تو انہوں 100-200 روپیہ ظاہر ہے اس کو بھی بچت ہو گئی. وہ ایک بینچ, ایک کرسی, ایک ٹیبل, ایک وہ چین, اس کو تالا وہ لگا. صبح میں گیا جناب, وہ اڈا بنا ہوا تھا, میں جا کے بیٹھ گیا. جیسا کہتے صبح صبح آیا جائیں گا تو اتنے کوئی آ جانا ہے, کوئی بندہ نوٹس لے کے آ جانا ہے, کوئی بندہ بے شک یار روز پوچھتا ہے یار کتنے بریف ہو گئے. میں کہ ماما جی کل تک کام شروع کیا, بریف آج کو سمانا تو ٹہنا, وہ یار کتنے دسیں یا 4 کیس ہو گئے نا, 5 ہو گئے. یہ ایسے بندہ گریجویٹ ہے. اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ننگے پاؤں, کہ جب ہمارے لوگ, میرا خاندان یہ راجل سے, یہ اس لیے مجھے عقیدت ہے, میں نے اپنے گاؤں کے بارے میں اتنا مطلب سنا ہے کہ مجھے زبانی پورا خاکہ میرے دیر میں, گلی کدھر ہے, مندر کدھر ہے, مسجد کدھر ہے. تو وہ سمانی کا ساتھ ذکر آتا تھا. ہم پہلے آ کے سمانی رکنا ہوتا ہے, پتہ نہیں کس نے کہا جانا. راجہ بوڑھا خان صاحب سے ہوندے سن, میجر ولایت صاحب سے تھے بڑے مشہور, راجہ فروخ صاحب نے اتنے جانا کھانا کھانا. ہماری روایات جو ہیں نا الحمدللہ پاکستان میں یہ ختم ہو گئی ہیں, لیکن الحمدللہ اس خطے میں خاص کر ہماری وہ ٹریڈیشنلز اتنی ہیں کہ جس کا میں کہتا ہوں مجھے بڑا فخر ہے. میرا دل چاہتا ہے, میرے دل میں رہتا ہے سمانی, کہ میں کہتا ہوں یہ دوسرا راجل ہے. اور اس ہجرت کے صدقے میں ننگے پاؤں کی آپ کو بات ہے. جیسا کہنے لگے کہ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اپنا یہ آج جب وہ ریٹائر ہوئے نا تو اپنے ریفرنس میں بھی یہ بات پڑھی. کہ کہنے لگے میں کہیں جب وہ شیلنگ, پہلی شیلنگ جو ہوئی ہے ہمارے گاؤں میں ہوئی ہے راجل میں, ہوائی فائر, اور پاکستان جب بنا چراغا بھی راجل میں ہوا پہلا. اور میرے دادا پہلے صدر سے مسلم کانفرنس کے نشانہ نیابت کے, اور ٹل ڈیتھ لالا موسیٰ سٹی کے صدر رہے ہیں. اس وقت پارٹی یہی ہوتی تھی میرا خیال ہے. تو کہتے ہیں معلوم کہ وہ افراد صاحب تو کہتے چل چلو بس غدر مچ گیا, تو گھر چھوڑنے پڑیں گے سارے. اسی طرح بسے گھر سن, مال ڈنگر زمین جو بھی مطلب سی. کہنے میں پیر ہی جتی کوئی نہیں سی. کہنے میں کیا جس حالت سے جا رہے ہیں شاید ساری زندگی نہ میں منو منجی ربے نہ منو جتی پانے جوگی لبے. پھر رب العزت نے جناب اسی فیملی میں سے ہم 2 جج بنے. سپریم کورٹ پاکستان میں بننا, میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج رہا. پھر اللہ رب العزت نے کبھی خواب و خیال ہی سونی صاحب آیا ہوتا. 1-2 دفعہ میں نے جیسا فارم ہوا ہے ادھر سے, میرے وہ انکراج یعقوب صاحب نے اپنے کہنے سعید یار میں لائسنس لیا سپریم کورٹ آزاد کشمیر نہ, تو تم ہی لے لے. وہ یار کہتا گپ شپ لانے چلے جائے کریں گے اتنے پیش ہو. میں کہا ماما جی میں کدھر جانا آزاد کشمیر, میں تو جج بن گیا اتنے ہی ہو جاؤں. جج جی صاحب بڑے وکیل صاحب کہنے نہ جی. میں کہا اچھا فارم لے دے مارے واسطے. جو لے کے آئے فارم پہ میں رکھ چھوڑے. میں کہا کون جی جانا ہے کوئی نہیں اتنا. یہ سب فیصلے میرے رب نے کیے ہوتے ہیں, بندوں کو سمجھ نہیں آتی. انہیں کہ کس طرح جناب بن گیا فلانا. یہ قابلیت ہماری کا بھی جو پردہ نا میرے رب نے رکھا ہوا. وہ ایک کیا نام شفاق احمد صاحب, بہت زبردست رائٹر ہے زاویہ. اس میں نے ایک انہوں نے بات لکھی ہے کہ ویسے وہ نیک امام ہمارے سمجھ آنے کہ بابا ہے ان کے. میرا بابا جی بیٹھے سنتے, ہم نے رکشا کیا نا, ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے. تو میں نے اس کو کہا دو اس کو یار کچھ. انہوں نے کہا جی یہ نہیں اپنا کی ہوتا
مستحق نہیں. انہوں نے کہا یار اسی مستحق ہاں, وہ مستحق ہے تو میں جو گڈی چ بیٹھے ہیں ایڈی مہنگی گڈی وچ, یہ میرے رب نو پتہ ہے کون کتنا مستحق ہے. تو کوئی میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں, یا اللہ ہم سب کا اللہ پردہ رکھے. یہ ہماری قابلیت, ہمارے فیصلے, یہ سب کچھ تو یہ اس میں اتنا پریجوڈس میں کئی دفعہ ہم پڑھتے ہیں آپ کے سیاستدانوں کے دکھ ہوتا ہے, خواہ مخواہ جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش کرنا. اس پہ ہماری خاموشی کوئی کمزوری نہیں ہوتی, لیکن ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کورٹ کو ریسٹرین شو کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ کہنا جناب چیف جسٹس صاحب اپنے کام کی طرف توجہ دیں, عوامی فنکشن نہ اٹینڈ کریں. وہ بھائی کام کا ہمیں ڈکٹیشن آپ نے دینی ہے, ہمیں کام آتا ہے, ہمیں بات بھی کرنی آتی ہے, لیکن تبادلوں کا اگلے دن کسی نے چڑھایا ہوا تھا کسی ہمارے محترم بھائی نے کہ جناب اس تبادلے اس لیے ہوئے ہیں, یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کا دائرہ ہے, ہم اپنے رب کے آگے جواب دیں الحمدللہ. اور ہمیں طریقہ بھی آتا ہے کہ بات کی ایکسپلینیشن کیسے لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. میرے بہن بھائی نہیں ہیں ادھر, کیا میں اس دنیا سے کٹ گیا ہوں جج بن کے, کوئی سمانی مخلوق بن گیا ہوں؟ ہاں الحمدللہ, اگر میں ادھر بیٹھ کے کوئی کسی کو ایسی بات کرتا ہوں تو یو آر ایٹ لبرٹی ٹو ٹاک, جج صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کوئی بندہ میرا عزیز مر جائے تو میں جنازے پہ نہیں جاؤں گا. تو ایسی ڈکٹیشن نہ دیا کریں, کئی دفعہ گلے پڑ جاتی ہے ڈکٹیشن, تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر انہی عدالتوں کو پھر گزارا بھی نہیں ہوتا نا آپ لوگوں کا ان عدالتوں کے بغیر, ادھر ہی آنا پڑتا. مصیبت تو یہ ہے. تو الحمدللہ جرت بھی ہے, اور ضرورت پڑی تو کر بھی دیں گے انشاءاللہ, لیکن وہ وقت نہیں آنا چاہیے. یہ کتنا پیارا ماحول ہے. رشید صاحب ہے, کل آپ الیکشن لڑیں گے, آپ ٹھیک ہے پولیٹیکلی ہیں, ہر بندے کا خوشنو سا بیٹھے ہوئے, لیکن آج آپ ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, تو دل خوش ہو گیا. یہ روایات کہیں نہیں ہیں, اور ایسے ہی رہنا چاہیے. الیکشن کو الیکشن بھی آتا ہے, اس کے بعد آپ جو ہیں منسٹر ہیں, پورے علاقے کے منسٹر ہیں. کل ممکن ہے یہ ہو, پرسوں کوئی اور ہو. یہ عدالت جو سپریم کورٹ ہے, یہ میں چیف جسٹس پورے آزاد جموں کشمیر کا ہوں, راجوں کا چیف جسٹس نہیں ہوں, جاٹوں کا نہیں ہوں, سب کا ہوں. اور الحمدللہ اپنے رب کو سامنے رکھ کے جو سمجھ آئے گی جرت سے فیصلے کروں گا, عدالت بھی کرے گی. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے, یہ اس میں صرف پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے یہ ہماری جوڈیشری میں سنتا ہے جج بیٹھ کے آپس میں چائے نہیں پیتے تھے. بھائی کیوں نہیں چائے پیتے تھے؟ بسکٹ کڑوے کو رکھتے تھے وہ آپ کے آگے. بھائی کام اپنا اپنا کرنا. یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے, ان کا اپنا اختیار ہے. میں بہت سارے معاملہ میں وی آر نتھنگ, ہم ان کو بالکل انٹرویو نہیں کر سکتے. وہ جیسا بیٹھے ہیں, میرے جیسا آنے, مجھے صرف یہ ہے کہ میں ظاہر ایک بندہ ہیڈ ہوتا ہے نا, سارے اگر چیف جسٹس بننے 8 کے 8 ان کے کام کیسے چلے گا. کوشش کی ہے میں نے کہ کم از کم ہماری کوئی خدا نہ کرے ایسا کوئی معاملہ غلط فہمی, سب کو بٹھا کے میں نے کہا جو آپ کہیں نا, آپ اپنے آپ کو سمجھیں یو آر دا چیف جسٹس سپریم کورٹ, میں سمجھوں میں چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوں. وہ عدالتیں ان کی عظما اور عالیہ دو بھناں جہاں سنیا چاہیے. مجید صاحب نے ایک دفعہ کمنٹس پاس کیے, کہنے کہ یہ عظما تو عالیہ بڑا تنگ کیتے ہیں. نال کوئی بیٹھے ایسی بقاعدہ بات ہے, انہوں نے کہا جی کہ کوئی یہ کہڑی زنانیاں, انہوں نے کہا یار زنانیاں نہیں ہیں, نال نہیں جڑے اوپر ایک سٹی بلڈنگ والے تھے دوے یہ کام ہی نہیں کرن دینے. ووٹ اس لینے ہیں, بھائی ووٹ تسی لینے ہو, لیکن کام تمہیں قانون کے مطابق کرنا نا. ہوں جی اگر فوڈ منسٹری نہ جی ٹرانسفر ہے وہ کرے گا لوکل گورنمنٹ نہ منسٹر, تو وہ تو اسی نہیں رہن دیں گے انشاءاللہ. کیوں ٹھیک کہہ رہے ہیں سونی صاحب؟ اس گل جناب کوئی ایسی گل نہیں, تھی سارا حصہ ہو, لیکن اتنے اسی جج اتنے اسی جناب کتنی میزبانی کرو کہ ٹھڈ کھائے تو اکھ نہ شرم آئے. اتنے ساری اکھاں جہاں سمجھو متھے پر, اور یہی تقاضا ہے.
خالشی صاحب میں آپ کا خاص کر یونس صاحب کا خصوصی شکر گزار ہوں. چیف صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اب میں آ گیا ہوں میزبان کے طور پہ کیونکہ آپ تشریف لائے اور جس طریقے سے آپ نے انٹرسٹ لیا ہے اس کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں. باقی انتظامی افسران کا دبے الفاظ میں انہوں نے بات کی ہے وہ ظاہر ہے اتنے چلے تسی بھی نہیں سارے نے پتہ یہ کیا ہے. اٹس اے فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دیٹ انشاءاللہ. تو وہ بھی دیکھیں گے آہستہ آہستہ. ہمارے کیونکہ وسائل نہیں ہیں اتنے, ہم نے وہ بھی سارا وی آر کانشیس الحمدللہ. کبھی آپ کو کوئی وہ کام نہیں کہیں گے جس میں آپ ود ہیوی آرٹ کریں تو بجائے ہمیں اپریشیٹ سامنے رکھیں جی سب بڑا بدیا کیتا ہے بعد کو یار بڑا کام کیتے ہیں وہ نہیں کرنا. جو کریں گے جس طرح آپ خوش دل ہیں, بڑے دل کے ہیں, کھلے دل کے ہیں, اس لیے یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے نا. یہ آپ نے لیا, آپ کی یہ سمجھے نا آپ ان کے بازو ہیں, یہ آپ کے بازو ہیں سارے. تو اگر اس حلقے میں کوئی چیز ہو جائے گی, ادارے آتے رہتے ہیں ساری زندگی اور چھوڑ دیں, ادھر تو نہیں نہ رہنا ساری زندگی. ایک جگہ ایسی ہے جس پہ ہم نے سب نے چلے جانا. میں بڑی عزت والی جگہ پہ کھڑا ہوں. میری خواہش تھی کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب یہاں پہ اس کو آج افتتاح کرتے, لیکن ان کی گریٹنس ہے, ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. نام بھی ہوتا یہ آپ کی مہربانی ہے. میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پوری مہربانی کی. تو چلو الحمدللہ میرا اس خطے سے انشاءاللہ زندگی میری پوری جتنی ہے نا وہ انشاءاللہ. میں جب چھوٹا بھی تھا اس وقت بھی اکثر آ جاتا تھا سمانی گھر. چلو سمانی گلی ہے جی اوپر رائے شبی صاحب ساڑھے ماموں سے انہوں نے لاؤنا اکثر. رائے سرور صاحب ہونے سے پٹواری مجھے یاد ہے, وہ بڑی مہمان نوازی. ایک دفعہ ہم ادھر آئے تو پتہ نہیں کس کے گھر رہ گئے, رات کو ناراض ہو گئے. جی تصا رہنا سارے گھر سی انہوں نے مامے شریف نے کہا یار کوئی گل نہیں رہ گئے ٹھیکے گل پہلی تو کو ناشتہ کر لیں گے. تو سر یہ محبتوں کا یہ حال ہوتا تھا. تو اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے. میں تو آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, جب بھی موقع ملے گا. وہ چھٹیاں پھر آؤں گا ایک دو دن بغیر کسی صحیح اپنا بن کے کہنا سمانی وال ایک دو دن آگے پھر ٹوراں گا ادھر. اس کے لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ آخر میرا بھی دل کرتا ہے کہ اب ان کو یہ کہنا شروع کر دے پتہ نہیں جا کے چیف سب اتنے پھر رہے سن پہ تو پھر وہ گلاں تے پھر ہضم نہیں نہ ہونی, پھر پکی دینی پڑے گی. تو بڑے مجرب پکی ہے سارے کو انشاءاللہ. اس لیے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت 100 دفعہ سوچنا چاہیے. اگر آپ کی کوڈ کی کوئی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے تو سمجھے پوری اسٹیٹ کی ڈس رسپیکٹ. اللہ نے ہمیں بٹھایا, ہم نے کوئی زبردستی کو چھین کے نہیں کسی سے آئے. ہم سے پہلے بھی رہے ہیں الحمدللہ. ہم سے جو چھوٹا موٹا کم کہتے ہیں کوئی کنٹریبیوٹ ہو جائے لوگوں کے لیے ہم, لیکن ہم کر نہیں سکتے اس. لیکن میں وزیر اعظم کے آپ کے وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کریں. وہ تعزیت کے لیے آئے تھے جج صاحب کے, تو میں نے پہلی بات یہی کی ان سے کہ آپ کورٹ کا تو ہو گیا ہے, ابھی وہاں پہ بلڈنگ بنانی ہے. ان کا جی بالکل سیکٹری سروسز وہ ہے نا اس میں ایجنڈے میں انشاءاللہ. تو وہ جو ہی موقع ملتا ہے اس میں اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تو لائبریری ضرور بنے گی لیکن اس کو پڑھنا ہے. اس میں بار روم بھی رکھا ہے ہم نے, اور میں خود انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سپروائز بھی کروں گا. اللہ خیر کرے گا. چیف جسٹس صاحب چھوٹے بھائی ہیں اس لیے میں لیٹیچیوڈ زیادہ لے جاتا ہوں. کوئی چھوٹے ہیں بھائی ہیں تو کچھ ان کے ذمہ لگائیں گے بس. باقی کو آرڈر شارڈر نہیں, بس ویسے پیار والی گلیں کہ کرو. تو آرڈر تو وہ ہوتا ہے نا پھر بنانا پڑتا ہے. آرڈر ایک دفعہ ہو جائے تو پھر بائنڈنگ ہو جانا. اس کے لیے آرڈر کوئی نہیں کر رہے, ویسے کہہ رہے ہیں کہ خیال کرے ذرا. تھینک یو ویری مچ.